سما کسے کہتے ہیں؟ صوفیاء کرام کے یہاں محفل سما کا رواج ہے، خصوصاً سلسلہ چشتیہ کے اندر مخصوص طریقہ کار سے محفل سما کی جاتی ہے۔ تو اس محفل سما کو بعض لوگ سما بھی کہتے ہیں۔ محفل سما ایک ہی ہے۔ تو اس محفل کو محفل سما کیوں کہا جاتا ہے؟ سما سماعت سے ہے، سننے کے معنی۔ محفل سما میں حاضر ہی اس لیے ہوا جاتا ہے کہ وہاں ابھی سننا ہے۔ ہمیں اگر کسی سے ہدایت لینی ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ آپ کی سماعت ہے۔ سب سے بڑا ذریعہ جو ہدایت کے لیے ہے وہ سماعت ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب اللہ تعالی نے عالم ارواح میں خطاب کیا اور ارشاد فرمایا الست بربکم، تمام روحوں نے جواب میں بلا کہا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جب الست بربکم کہا تو اس نے یہ کہنے سے پہلے آپ کے اندر قوت سماعت پیدا کر دی تھی، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے قوت کلام سے بلا کہا ہوگا، لیکن پہلے آپ نے رب تعالی کی جانب سے آپ کی پہلی توجہ سماعت سے ہوئی۔ اللہ نے جب آپ کو پوچھا الست بربکم تو آپ نے یہ عظیم نعمت سماعت سے پائی، اور آپ سے اور رب کے درمیان جو رابطہ شروع ہوا وہ سماعت سے شروع ہوا۔ جو سما کہا جا رہا ہے محفل سما کو، صوفیاء کرام جو کہتے ہیں، تو صوفیاء کرام کے ہر لفظ کے پیچھے رموز پوشیدہ ہوتے ہیں، کچھ حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہے، ان کے کئی مطالب ہوتے ہیں، ان کے ہر لفظ پر توجہ کر اس کے مطلب ہزار ہوتے ہیں۔ تو سما ایسے ہی نام نہیں رکھ دیا، بلکہ اس کے پیچھے بھی راز ہے۔ محفل سما میں جب بیٹھتے ہیں تو وہاں کام ہی یہ ہوتا ہے کہ تمام چیزوں سے فارغ ہو کر اب جو حمد باری تعالی ہونے والی ہے، جو نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھی جانے والی ہے، جو منقبت پڑھی جانے والی ہے، جو عاشقانہ، جو عارفانہ، جو رمز سے پور کلام پڑھے جانے والے ہیں، ان کو اپنی صفت سماعت سے ہماتن متوجہ ہو کر اپنے اندر لینا ہے۔ محفل سما کا مقصد ہی ہے، اور جب محفل سما میں بیٹھتے ہیں تو پورے ہوش کے ساتھ اپنے تمام حواس کو تمام کاموں سے فری کر کے بالخصوص اپنی سماعت کو جو ہے متحرک کرتے ہیں۔ اور جب قوال سما کی شروعات کرتا ہے، سنانے کی شروعات کرتا ہے، اور جیسے ہی محفل میں بیٹھنے والے، اس محفل میں کون بیٹھتا ہے؟ محفل میں نااہل کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ محفل سما میں نااہل کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں صرف اہل بیٹھے گا۔ جو اہل ہوگا وہ محفل میں بیٹھے گا، نااہل کو، اس لیے علماء کرام، صوفیاء کرام کا قول مشہور ہے کہ السماع جائز لأہلہ، کہ سما اس کے اہل کے لیے جائز ہے، نااہل کے لیے نہیں ہے۔ سما تو مرد مذکر کے لیے ہے، طالب مولا کے لیے ہے۔
جیسا کہ اولاد نامرد نہیں پیدا کر سکتے، مرد پیدا کر سکتے ہیں۔ اولاد پیدا کرنے کی اہلیت مرد میں ہوتی ہے، نامرد میں نہیں ہوتی۔ نامرد کو تو نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ ہم نے سنا ہوگا کہ نکاح کرنا سنت ہے، تو نکاح کرنا فرض بھی ہوتا ہے اور نکاح کرنا حرام بھی ہوتا ہے۔ تو نامرد کو نکاح کرنا حرام ہے۔ تو ویسے جو نااہل ہے وہ سما کے لیے نہیں، جو نااہل ہے اس کے لیے سما نہیں ہے۔ سما تو طالب مولا کے لیے ہے۔ طالب مولا کون؟ تو ہم اس کو 3 کیٹیگری میں دیکھتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو طلب مولا کے رنگ میں رنگ چکا ہے، دوسرا وہ ہے جو ابھی رنگ رہا ہے، اور تیسرا وہ ہے جو ابھی رنگنا چاہتا ہے۔ یہ تینوں کو اجازت دی جاتی ہے۔ جو رنگ چکا ہے اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ جو رنگ رہا ہے تو وہ ابھی، اور جو رنگنا چاہتا ہے اس کو بھی جو ہے اجازت دیتے صوفیاء کرام کہ آپ بیٹھو، اللہ رب العزت آپ کے اوپر بھی جو ہے آپ کے سماعت کے دروازے کھولیں، اور آپ اپنی سماعت سے وہ لامحدود، وہ لامقید، وہ مطلق آواز کو سنیں جس کی سماعت سے دل میں درد پیدا ہو، دل میں رازوں کے دروازے کھلیں، اور آپ پر انوار کی بارشیں ہو، اسرار کی بارشیں ہو، آثار کی بارشیں ہو، احوال کی بارشیں ہو۔ کیونکہ جب ہم کوئی چیز سنتے ہیں تو اگرچہ آپ بغیر نہ سنو تب بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کو گالی دے دیا تو دیکھو اس کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کی پوزیٹیو انرجی نیگیٹو انرجی میں بدل جائے گی، آپ کے چہرے کا نقشہ بدل جائے گا، آپ کا رنگ بدل جائے گا، آپ کے بولنے کی رفتار بدل جائے گی، آپ کی دھڑکنوں کی رفتار بدل جائے گی، آپ کے خیال کے زاویے بدل جائیں گے۔ اور وہی اگر کسی نے آپ کی تعریف کر دی اور آپ کی حقانیت کا بول بالا کر دیا تو آپ کی جو ہے کیفیات بدل جائے گی۔ تو آپ سنتے ہیں تو سننے کے زبردست حیرت انگیز اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہاں محفل سماع میں بالخصوص صفت سماعت کے ذریعے اس انوار جو سماعت سے نازل ہوتے ہیں اور وہ تجلیات جو سماعت سے نازل ہوتی ہے اس کو پانے کے لیے جو ہے آگے قدم بڑھایا جاتا ہے۔ اور پوری محفل سماع میں سننے کا ایک اہم رول ہوتا ہے، اس لیے اس کو محفل سماع کہتے ہیں۔ یاد رکھیے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا۔ تو قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور قرآن کو جو ہے پڑھا گیا، لکھا، قرآن لکھا ہوا نازل نہیں ہوا بلکہ قرآن کو پڑھا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے قرآن پڑھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا۔ تو قرآن کریم جو نبی کے سینہ اطہر پر نازل ہونے لگا، اور جب اس کا نزول کی شروعات ہوئی حضرت جبریل علیہ السلام لائے، تو یہ قوت سماعت ہی تھی کہ جس کے ذریعے قرآنی رموز جو ہے اس کائنات میں ظاہر ہونے کے لیے سینہ مطہر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ تو جب پوری کائنات کو ہدایت ملنی تھی تو یہ حضور کی سماعت کے ذریعے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور 23 سال تک کم و بیش نازل ہوتا رہا۔ تو سماعت، یہ جو سننا ہے، تو محفل سماع میں کہاں پہنچنا ہے؟ انہی رازوں کی طرف پہنچنا ہے جو راز، جو اسرار، جو بھید قرآن کریم لے کر آیا تھا۔ قرآن جب نازل ہو رہا تھا اور جس صوت سرمدی کے ساتھ نازل ہو رہا تھا
اس کے اسرار آپ کے قلوب پر منکشف ہو جائے، اور وہ وجدان اور وہ جو رازوں کا سمندر آپ کے قلوب پر وارد ہونے لگ جائے، وہ انوار کا سمندر آپ پر وارد ہونے لگ جائے، وہ تجلیات کا سمندر آپ پر کھل جائے، اور آپ وہاں آپ کی رسائی ہو جائے، تو محفل سماع میں بیٹھتے ہی ہے کہ سماعت کے ان اسرار کے سمندر میں ڈبکی لگائی جائے۔ تو یہ تمام کے تمام کا مقصد جو ہوتا ہے، سماعت کر کے صوت سرمدی پانا، اور وہ سماعت دھیرے دھیرے آپ سوچتے کیا ہے کہ وہاں رقص ہوتا ہے، وجد ہوتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ صوت سرمدی اللہ کی صفت کلیمن کے جو جلوے وہاں اجاگر ہوتے ہیں، جس کا عکس جو ہے محفل سماع میں بیٹھنے والوں کے سامنے پہ پڑتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوسری محافل کے اندر بہت سارے مقامات کے اوپر ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسرے کاموں میں بھی مصروف ہوتے ہیں، تو سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں نے ایک طریقے کار رائج فرمایا کہ اس میں آپ کی صفت سماعت کو متحرک کر کے، اس کو کام میں لا کر کے جو ہے آپ صفت سماعت کے ذریعے جو ہے اپنے مقامات کو طے کرے۔ محفل سماع کے اندر بندہ جب سننے کے مقام پر آتا ہے اور حقیقت کے کان سے سنتا ہے، تو اس پر حقیقت کی دنیا واہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ سنتے سنتے ایسا مقام بھی آتا ہے کہ وہ روز کالو بلا کو مشاہدہ کرتا ہے، روز کالو بلا کے جلوے مشاہدہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سہل تستری رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ میں جو اللہ تعالیٰ نے الستو بربکم اور ہم نے کالو بلا کہا تھا، وہ میں آج بھی سن رہا ہوں۔ غوث اعظم دستگیر بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی مخاطب فرمایا روحوں سے الستو بربکم، تو اس تب سے روح رقص میں آ گئی، اور وہ آج بھی اپنے قالب میں رقص کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سماع کی رازوں کو جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے اولیاء اللہ سماع کے بارے میں آپ اقوال اٹھا کے دیکھیے، اللہ کے ولیوں نے فرمایا ہے سماع یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے۔ اللہ تعالی ہم پر سماع کے بھید منکشف فرمائے، اور سماع کے ذریعے ہمیں انوار میں نہانے کی توفیق عطا فرمائے۔